14 فروری 2019 ایک دن جو انڈیا کی ہسٹری میں ہمیشہ کے لیے لکھا گیا، جب پلوامہ میں انڈیا سیکیورٹی فورسز پر ایک ایسا اٹیک ہوا جو نہ صرف 46 سولجر کی جان لے گیا بلکہ پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ جیش محمد، ایک پاکستان بیسڈ ٹیرر گروپ، نے اس اٹیک کے پیچھے اپنی سازش چھپی تھی۔ یہ گروپ کشمیر کو پاکستان سے ملانے کا سپنا دیکھتا ہے اور انڈیا، UN، UK اور US نے اسے آفیشلی ایک ٹیرر آرگنائزیشن کے روپ میں آئیڈینٹیفائی کیا ہے جو دہشت گردی اٹیک میں شامل تھا۔ وہ تھا عدیل احمد ڈار، ایک ینگ اور بیجینس سوسائڈ بمبر۔ عدیل نے جیش محمد کے تھرو اپنی ٹریننگ لی تھی اور اپنے فائنل ویڈیو میسیج میں بولا تھا کہ میں ایک مشن کے لیے اسائن کیا گیا ہوں اور اس کے جیسے ہزاروں لوگ اس مشن کے لیے تیار ہیں۔ یہ اٹیک نہ صرف ایک اسٹریٹجک پلاٹ تھا بلکہ ایک ریونج مشن بھی تھا۔ جیش محمد کے فاؤنڈر مولانا مسعود اظہر نے اپنے بھتیجی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اس اسٹرائک کو پلان کیا۔ اس نے عبدالرشید غازی کو اس اٹیک کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے بھیجا۔ غازی، جو پاکستان کا وار ویٹران اور ایکسپلوسیو ایکسپرٹ تھا، اس نے عدیل کو ٹریننگ دی تھی۔ یہ اٹیک افضل گورو کے ڈیتھ اینیورسری کے آس پاس پلان کیا گیا تھا۔ ایک اور اہم فیکٹر تھا اس کے ایگزیکیوشن کا۔ جب انڈیا نے پاکستان کو اس اٹیک کے پریپریٹرز کا ایویڈنس دیا، پاکستان نے اپنی ذمہ داری سے انکار کر دیا۔ انڈیا کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز نے یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ ریکٹیبل ہے کہ مسعود اظہر آج بھی پاکستان میں سیف ہے اور وہ اپنے دہشت گرد ایکٹیویٹی کو بڑھانے کے لیے وہاں شیلٹر لینے میں کامیاب ہے۔ اس اٹیک نے نہ صرف انڈیا کو شوق دیا بلکہ ایک براڈر پرپس کے لیے لیا گیا تھا۔ جیش محمد چاہ رہا تھا کہ یہ اٹیک انڈیا اور پاکستان کے بیچ بات شروع کر دے اور اس پلاٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا مسعود اظہر کا بھتیجا عمر فاروق، جو 10 kg RDS کے ساتھ انڈیا میں گھس گیا۔ پلوامہ اٹیک صرف انسان کی موت تک نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی پلاننگ کا حصہ تھا جس کا مقصد تھا انڈیا اور پاکستان کے بیچ جنگ کی شروعات کرنا۔ جیش محمد ایک پاکستان بیسڈ ٹیررسٹ گروپ ہے جو مولانا مسعود اظہر نے 2000 میں بنایا تھا۔ اس کا مین مقصد کشمیر کو پاکستان سے جوڑنا ہے اور یہ گروپ اس کے لیے وائلنٹ طریقوں کا استعمال کرتا ہے۔ جیش محمد انڈیا میں کئی بڑے اٹیکس کے لیے ریسپانسبل ہے، جیسے کہ 2001 کا انڈین پارلیمنٹ اٹیک، 2016 کا یوری اٹیک اور 2019 کا پلوامہ اٹیک۔ جیش محمد کا گول کشمیر کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنانے کا ہے اور یہ ٹیررسٹ کا استعمال کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرتا ہے۔ یہ گروپ ایک ریڈیکل ایڈیالوجی کو فالو کرتا ہے اور دنیا بھر کے جہادسٹ موومنٹ جیسے القاعدہ کے ساتھ لنک ہے۔ اس کے اکثر اٹیک انڈینز پر ہوتے ہیں اور یہ انڈین ملٹری، گورنمنٹ آفیشلز اور سویلین کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ جیش محمد پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے اور پاکستان گورنمنٹ ہمیشہ ان کی انوالومنٹ ڈینی کرتی ہے، لیکن جیش محمد کو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی سے سپورٹ ملتا ہے۔ جیش محمد کے لیڈر اکثر پاکستانی اسٹیٹ کے پروٹیکشن میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ گروپ انڈیا کے خلاف اپنی آپریشنز کنٹینیو کر سکتا ہے۔ جیش محمد سوسائڈ اٹیک کرنے کے لیے جانا جاتا ہے اور یہ ینگ لوگوں کو اپنے آپریشن میں شامل کرنے کے لیے ریکروٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جیش محمد فورن نیشنلز کو بھی انڈیا میں اٹیک کرنے کے لیے بھیجتا ہے۔ پاکستان اب بھی جیش محمد کو شیلٹر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے اس کے خلاف افیکٹو ایکشن لینا مشکل ہوتا ہے۔ مولانا مسعود اظہر، جو جیش محمد کے لیڈر ہیں، انڈیا کا ایک موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ہے۔ اس نے کئی ڈیڈلی اٹیکس میں حصہ لیا اور پاکستان نے اسے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، چاہے کئی کنٹریز نے اس کو اریسٹ کرنے کی ڈیمانڈ کی ہو۔ 2019 میں پلوامہ اٹیکس، جس میں جیش محمد نے 40 CRPF پرسنل کو مار دیا، انہوں نے انڈیا پاکستان ریلیشنز کو بہت زیادہ خطرناک بنا دیا۔ انڈیا نے پاکستان کے اندر جیش محمد کے کیمپس پر ایئر اسٹرائک کی، جس کا نتیجہ ملٹری اسٹینڈ آف میں بدل گیا۔ جیش محمد آج بھی انڈیا کی سیکیورٹی کے لیے ایک بڑی تھریٹ ہے، خاص کر کشمیر میں۔ اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر لیبل کر دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے پروٹیکشن کی وجہ سے یہ گروپ اپنا کام جاری رکھتا ہے، جو ساؤتھ ایشیا میں امن کا گول کافی مشکل بنا دیتا ہے۔ اس اٹیک کو ایکسیکیوٹ کرنے والا عدیل احمد ڈار ایک 21 سال کا لڑکا تھا
जो कश्मीर के गुंडे बाग गांव से था। अदील ने सुसाइड बम्पर बांधकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी और सीआरपीएफ के जवानों की जान ले ली। ये अटैक श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर हुआ, जब सीआरपीएफ की एक कन्वे जो 78 बसेस पर कंपोज थी और लगभग 25,000 पार्लियामेंट्री पर्सनल को ले जा रही थी, उस वक्त पे अटैक किया गया। अदील ने एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी छोड़ी थी जिसमें उसने ये कहा था कि वो हमले के बाद जन्नत में जाएगा। इस अटैक ने इंडिया को बहुत बड़ा झटका दिया। इस अटैक के बाद इंडिया ने अपनी तरफ से काफ़ी कदम उठाए, जिसमें सबसे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान से वापस लेना शामिल था। इंडिया ने मरे हुए जवानों की लाश को इज्जत से दफनाया और सेपरेटिस्ट लीडर की सिक्योरिटी भी वापस ले ली। यह अटैक सिर्फ मिलिट्री लेवल पर नहीं बल्कि सोचे समझे तरीके से सोसाइटी को भी इफेक्ट किया। कश्मीरी स्टूडेंट को अक्रॉस इंडिया बहुत ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ा, जिसमें कई स्टूडेंट को अपने घर से निकाला गया और उन्हें हिरास किया गया। इंडियन फोर्स ने फौरन मिलिट्री एक्शन भी लिया। जैश ए मोहम्मद के लार्जर टेरर ट्रेनिंग कैंपस पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को कैप्चर कर लिया और 1 मार्च को पाकिस्तान ने उसे वापस भेज दिया। पूरी सीरीज ऑफ इवेंट्स इंडिया पाकिस्तान के बीच रिलेशंस को एक नया मोड़ देने वाली थी। जो इस अटैक के बाद सामने आया वो था इंटेलिजेंस फेलर। इंडिया की गवर्नमेंट ने यह माना कि 11 इंटेलिजेंस इनपुट्स जो इस अटैक को रोकने में मददगार हो सकते थे इग्नोर किए गए। इस बात का जिक्र गवर्नर सत्यपाल मलिक ने किया था। उन्होंने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे सिक्योरिटी लैप्सेस के बारे में कुछ ना बोलने को कहा था, लेकिन इस क्लेम को होम मिनिस्टर अमित शाह ने स्ट्रांगली डिने किया। ये बात भी सामने आई कि पुलवामा अटैक के बाद इंडिया के फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी अप्रोच में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। इसने इंडिया को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को फिर से एवेल्युएट करने के लिए मजबूर कर दिया। इस अटैक के बाद इंडिया ने कश्मीर की सिचुएशन को लेकर अपना स्टैंस और ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया और इंटरनेशनल स्टेज पर भी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिश की। पुलवामा अटैक ने एक बार फिर से कश्मीर के इशू को ग्लोबल अटेंशन दिलाई। ये अटैक एक रिमाइंडर था कि कश्मीर में चल रही कन्फ्लिक्ट कितनी डेंजरस और सेंसिटिव है। पुलवामा अटैक 14 फरवरी 2019 जो कि कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में अवंतीपुरा गांव के श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर हुआ। लगभग 3:15 में जैश ए मोहम्मद का सुसाइड बॉम्बर अदील अहमद दार ने एक एक्सप्लोसिव से भरी कार को सीआरपीएफ की एक बस कन्वे में घुसा के उड़ा दिया। इस हमले में 40 सीआरपीएफ के जवान मार दिए गए। पुलवामा अनंतनाग कंस्टिट्यूएंसी का हिस्सा है और ये वही एरिया है जहां इलेक्शन में हर फेज में सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से वोट होते हैं। पुलवामा का इलेक्शन सीट 3 अलग फेजेस में होता है, जिसका लास्ट फेज 6 मई को होता है। इस अटैक के बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में काफ़ी बिगाड़ आई और दोनों मुल्कों के बीच मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो गया। पुलवामा अटैक के 2 हफ्ते बाद इंडिया ने बालाकोट पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के बेस पर एयर स्ट्राइक किए। इंडिया ने ये स्ट्राइक्स नॉन मिलिट्री प्री एम्प्टिव एक्शन के रूप में बताए ताकि फ्यूचर में इस तरह के और हमले ना हो सके। इंडियन मीडिया ने इस स्ट्राइक को भारी तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन कॉन्सल्टी क्लेम को लेकर कुछ डिबेट्स भी हुई थी। यह पुलवामा अटैक 1989 के बाद कश्मीर में इंडिया सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुआ, जो इस बात को साबित करता है कि कश्मीर में जो रीजनल टेंशन है उनका असर काफ़ी गहरा है। लेकिन पुलवामा अटैक में पाकिस्तान के स्टेट इन्वॉल्वमेंट का सफाई से पता नहीं चल पाया। इस अटैक ने सिर्फ इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं बल्कि पूरी कंट्री को हिला दिया। यह अटैक न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि पूरी दुनिया में भी टेररिज्म के खिलाफ एक अवेयरनेस लाई। इंडिया ने इस अटैक के बाद पाकिस्तान पर डायरेक्टली ब्लेम डाला और कहा कि पाकिस्तान में ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को शेल्टर मिलता है और उनकी सपोर्ट की है, जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ये स्टैंड ऑफ दोनों मुल्कों की आर्मी के दरमियान काफ़ी वक्त तक चलती रही। पुलवामा अटैक ने कश्मीर के अंदर लोकल मिलिटेंट रिक्रूट को एक नया डायरेक्शन दिया। यह अटैक इस बात को दिखाता है कि कश्मीर के अंदर लोकल यूथ को आसानी से रिक्रूट किया जा सकता है, जो सिर्फ ड्राइविंग स्किल्स और मोटिवेशन के साथ ऐसे डेडली अटैक्स में हिस्सा लेते हैं। जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स
اس ریکروٹس کو اپنے ایجنڈا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ان کا مقصد کشمیر کو انڈیا سے الگ کر کے پاکستان کے ساتھ. یہ ٹرینڈ جو اپنی روٹس کشمیر میں رکھتا ہے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا کنسرن بن گیا ہے. انٹرنیشنل لیول پر بھی اس اٹیک کا گہرا اثر ہوا. پاکستان جو پہلے سے ہی فیڈف فائنینشلی ایکشن ٹاسک فورس اس اٹیک کے بعد اور زیادہ انٹرنیشنل سیکیورٹی کا شکار ہو گیا. فیڈف کے اندر پاکستان پر ٹیررزم کو سپورٹ کرنے کا الزام لگ رہا تھا. یہ اٹیک کشمیر میں چلے آ رہے ٹیررزم اور کراس بارڈر ٹیررزم کو ایک نئے لیول تک لے کر گیا. پلوامہ اٹیک نے انڈین فورن پالیسی اور سیکیورٹی اسٹریٹجی کو بھی ڈیپلی افیکٹ کیا. اس اٹیک نے انڈین گورنمنٹ کو یہ سوچنے پر مجبور کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو پہلے سے چلتی آئی ٹینشنز ہیں ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے. انڈین گورنمنٹ نے اس اٹیک کے بعد پاکستان کو اوپنلی وارننگ دی اور بولا کہ اگر پاکستان نے اپنی زمین پر ایسے ٹیررسٹ گروپ کو سپورٹ کرنا بند نہ کیا تو انڈیا کو اپنے ڈیفنس میئرز کو زیادہ اسٹریجنٹ کرنا پڑے گا. انڈیا پاکستان کے بیچ کی ٹینشنز جو پہلے سے ہی ہائی تھی اور بھی زیادہ بڑھ گئی. اس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ملٹری ایکسرسائزز اور بارڈر اسکرمشز بھی دیکھنے کو ملے جو اس کنفلکٹ کو اور تیز کرنے کی طرف لے جا رہے تھے. پلوامہ اٹیک کے بعد انڈیا نے اپنی ملٹری اور سیکیورٹی پریپیئرڈنیس اور اپنی انٹرنیشنل سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی زیادہ ایکٹیو کیا تاکہ ایسے انسیڈنٹ کا فیوچر میں روک لگا سکیں. یہ اٹیک کشمیر میں آن گوئنگ کنفلکٹ اور انڈیا پاکستان ریلیشنز میں پرماننٹ مس ٹرسٹ کا سبب بن گیا جس میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیررزم کو روکا نہیں گیا تو اس کے بہت گہرے اور ڈینجرس اثر ہو سکتے ہیں. اس کے بعد 18 فروری کو بھارت نے ایک جوائنٹ آپریشن چلایا جس میں 55 رشتیہ رائفلز CRPF اور اسپیشل آپریشن گروپ کے جوانوں نے لوکل ٹیررسٹ کو مار دیا. اس آپریشن میں 2 ٹیررسٹ اور ان کے 2 سپورٹر کو مار دیا گیا. اس کے علاوہ لوکل جیش محمد ریکروٹ ہلال احمد کو بھی شہید کر دیا گیا. پھر 26 فروری کو بھارت نے پاکستان کے خیبر پختونخوا پروونس کے بالاکوٹ میں جیش محمد کے ایک بڑے ٹیررسٹ کیمپ پر ایئر اسٹرائک کی. اس اٹیک کے بعد کشمیر میں کشمیری اسٹوڈنٹ کو کافی بیکلیش کا سامنا کرنا پڑا. دہرادوں میں 90% کشمیری اسٹوڈنٹ کو ان کے گھر بھیج دیا گیا اور ان کے کئی کالج نے کشمیری اسٹوڈنٹ کو ایڈمٹ کرنا بند کر دیا. یہ اٹیک نہ صرف کشمیر کی حالت کو بدل گیا بلکہ پوری ساؤتھ ایشیا کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا. تو یہ تھی آج کی ویڈیو. کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو نئی انفارمیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.